اتوار کے دن 3 مرتبہ بتائی ہوئی طریقے سے یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اتوار کا وظیفہ پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، جس بندے نے اتوار والے دن صرف 3 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا تو خدا کی قسم غربت اور غریبی تمہارے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، تمہارے گھر سے چلی جائے گی۔ غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ دوستوں کوئی بیمار ہے اس ویڈیو میں تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ تمہیں سچا عمل بتاؤں۔ اتوار کے دن کا یہ بہت ہی خاص سچا عمل، دکھوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا۔ چاہو تو ہر اتوار بھی پڑھ سکتے ہو۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ وہ عمل ہے ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو فوری طور پر دولت سے بھر دیتا ہے۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں، میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستو آؤ تمہیں ایسا عمل دوں گا، جلدی جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں بھر جائیں گی، آج تمہارا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اتوار کا یہ بڑا ہی معجزاتی عمل ہے۔ یہ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک جھٹکے میں اگر علاج کروا کر تھک چکے ہو، یہ عمل جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، کسی اپنے نے، کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے یا نظر بد ڈالی ہے، تو دوستوں تمہارے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندش کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں یہ عمل ختم کر دے گا۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہوگا۔ گھر سے غربت کا، غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ وہ عمل دوں گا، چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا۔ ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں چاہو تو لے سکتے ہو، نہیں تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ وہ عمل ہے، یہ دکھوں کی دوا ہے، یہ پریشانیوں کا علاج ہے، یہ ہر بیماری کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ یہ عمل وہ عمل ہے کہ اگر آپ کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی اگر تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، وہ لوگ جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بے شمار وظیفوں کے بعد بھی اگر کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، کسی مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی، تو آج گارنٹی سے اسٹامپ پیپر پر لکھوانا ہے تو لکھوا لو، ایک دن کے اندر آپ کے مقدر میں کامیابی آ جائے گی۔ آپ نے یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اس کی گارنٹی کوئی مانگے تو بے شک دینے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی 1 کروڑ مانگتا ہے تو اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی لا علاج بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی مقروضوں کے قرضے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی بیٹیوں کے، بیٹوں کے بہترین رشتے خود چل کر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کی جتنی تاثیر اور طاقت، جتنی قدر و قیمت بتاؤ اتنی کم ہے۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے، صفات بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بس آپ اپنی آنے والی نسلوں پر اگر رحم کرنا چاہتے ہیں، بہتری کا عدالہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو روشن نصیب کے لیے ان کے اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو آج اتوار کے دن
یا اللہ یا رحمانو اور یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیں اور سورہ کوثر کو آج اس عمل میں شامل کر لیں بتائی ہوئی ترتیب میں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایسا وظیفہ، ایسا عمل تم نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ آج وہ وظیفہ میری بہنیں ان بہنوں کے لیے ہے جو بے گھر ہیں، جو لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں۔ یہ وظیفہ بے بسی سے نکال کر ایک نئی زندگی میں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، مجبوریوں سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے آتا ہے، فوری طور پر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، ساری عمر جو نہ مل سکا آج یہ چھوٹا سا عمل پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، صرف اللہ پاک کے یہ ناموں کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اتوار والے دن یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں رہتا۔ آج تک آپ نے اللہ کے ناموں کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج یا اللہ یا محمد کا ایسا آسان وظیفہ کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ یہ عمل میں نے بے شمار لوگوں کو بتلایا ہے، ان کو بھی بتایا ہے جو تھک چکے ہیں، جن کے گھروں میں کئی سالوں سے غربت غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تنگ دست بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جسے پڑھتے ہی، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ایسے ایسے غیبی مدد سے نوازتا ہے کہ تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج دن بھر میں اتوار کا پورا دن موجود ہے، آپ نے اپنے گھر میں فوری طور پر کوشش کرنا، جب پوری طرح فارغ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دکان میں، آفس میں، مسجد میں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ یہ خالی جھولیاں، یہ خالی الماریاں، فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور کوشش کرنا کہ اتوار کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو ہو کر جا نماز بٹھا کر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ اب اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ جو لوگ اجتماعی دعاؤں میں اور شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ درود پاک 3 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ جتنے بھی مقصد ہیں، جو بھی آپ کے مقصد ہو، حاجت ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، دولت کے ڈھیر چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو، بے اولاد ہو، اولاد کے لیے پڑھ لیں، بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جوان بیٹیوں بیٹوں کی نوکری کے لیے پڑھ لیں، بیماروں سے بیماریاں ہیں تو ان کے شفا کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی کوئی پریشانی مصیبت ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں، اور نیت کرنے کے بعد فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی حسرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیے گا، اور زبان پر اللہ کا ایک نام پڑھنا شروع کیجیے گا، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے۔ اسے اسی ترتیب اور تعداد بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ والوں کے طریقے سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو بندہ اللہ کو اللہ کی بڑائی سے یاد کرتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راستے کھول دیتا ہے،
اللہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کے نام رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے چلے جائیں۔ 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ پہلا وظیفہ اتوار کے دن 11 بار پڑھنے کے بعد اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اب اللہ پاک کے 3 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے 3 نام جو آپ کو میں بتلا رہا ہوں، ان میں اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام ہے، لیکن آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان تینوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ کامل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کا پڑھتے جانا ہے اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے، دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ یہ نام 3 پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگتے ہیں، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ان حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ 300 اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آپ اللہ کے سامنے 1 کروڑ کی طلب کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اللہ سے 1 کروڑ مانگتے ہیں، اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ اللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے پیسوں کا اور رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو 100 دانے کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، آپ نے لاپرواہی کی، یعنی بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک کم ایک زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ والوں نے فرمایا کہ اس کامل وظیفے کی ترتیب میں 100 بار پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحیمو کو تو آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ توجہ دھیان سے پڑھیں، خلوص اور نیت اور کامل یقین سے۔ یہ ایسا مجرب خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی چند مہینے، چند گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ چند منٹوں میں آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ ایک پر نیکی کا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ جو آپ کی غلطی گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے اتوار کے دن یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پڑھ کے پکارا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، جاؤ اس بندے کو یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کی برکت و فضیلت سے مالا مال کر دو، اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے عطا کر دو، اس کی جھولیاں بھر دو۔ آپ نے 100 بار جب پڑھ لیں اور رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ بس ہمیں ہی مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو کہتے ہیں کہ میں نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ آج یہ عمل پڑھ لیں، بھکاری بن کر، آج فقیر بن کر اتوار کے دن اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سب سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اگر آپ نے
اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آپ نے اس عمل کا اینڈ تک پورا عمل سمجھنا ہے، سننا ہے، خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ اب کرنا کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی جس ہستی کے لیے دنیا اور یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دونوں ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت اس قدر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آسمان سے رزق اور دولت کے فرشتے زمین پر دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو ہم کئی سالوں سے قصے کہانیوں میں سنتے آئے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات دکھاتی ہے، بزرگان دین کے کلام ہم سنتے سناتے آئے ہیں۔ دوستو، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 4 بار ہو گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 ٹائم یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص و نیت سے پڑھنا ہے، اور دھیان رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، اور آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجیے کہ آپ کے قریب کوئی گزر گیا ہے۔ آپ نے اتوار کے دن جیسے ہی یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تیسرے نمبر پر میرے بھائیوں میری بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں 11 مرتبہ پڑھ لیا، رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے ہو گئے۔ اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا کامل وظیفہ ہے کہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دنیا کا ایسا مجرب ترین وظیفہ جب آپ لوگ اتوار کے اس مجرب ترین عمل میں شامل کریں گے تو اس عمل کی طاقت پہلے سے 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں الحمدللہ 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 کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ جب کوئی مسلمان الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں۔ یہ جملہ اللہ کی عظمت، مہربانی اور تمام مخلوقات پر اس کے احسانات کو تسلیم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے انسان کا دل سکون محسوس کرتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں الحمدللہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے، مثلا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل۔ روزانہ میرے بھائیوں میری بہنوں اگر بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ فرماتا ہے کہ الحمدللہ کا ورد کرتے ہیں تو تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تو فوری طور پر آپ نے خالی جھولیوں کو بھرنے والا یہ عمل کہ جس کو
بندے کو کسی بندی کو کسی وظیفے سے کوئی فائدہ نہ ہو سکا ہو، جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہوں، اللہ والے انہیں وظیفہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ الحمدللہ تسبیح ہاتھوں میں پکڑ کے دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور بھائیوں میری بہنوں بزرگوں، آج اتوار کے دن اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ جو میرا بھائی دکھیارا بہنیں غم کا مارا اس عمل کو آج اتوار کے دن پڑھنا چاہتا ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے، چاہے آپ لوگ کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہو، آج اتوار کے اس عمل کی اجازت عام ہے۔ بس آپ نے ویڈیو کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور کرنا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو اتوار والے دن پڑھیں، چاہے ایک اتوار پڑھیں، چاہے آپ لوگ ہر اتوار پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ خالی جھولیاں، الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ جو آج تک نہ مل سکا، اتوار کا یہ عمل پڑھتے ہی رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں اگر نہ دور ہو جائے تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ آپ نے اس مجرب ترین عمل کا آخری وظیفہ الحمدللہ کا اس عمل میں صرف 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ جب آخری وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور رب کریم سے اب آپ نے مانگنا ہے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔